الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، عظمت، جلالت، حمد و ثنا اس رب واحد کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور ہم سب کا پالنہار ہے. اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے آخری نبی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ہماری مائیں، بہنیں اور پیارے بچوں،
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو یہ زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کے گزارنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بھی دیے ہیں۔ ان اصولوں اور ان ضابطوں کو علماء اکرام نے دو حصے میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ زندگی گزارنے کے لیے جو بھی اصول اور ضابطے، طور طریقے بتائے گئے، وہ دو پارٹ میں، ایک اللہ رب العالمین کے کچھ حقوق ہیں اور دوسرے آدمی بحیثیت انسان معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رہتا ہے، بے شمار قسم کے اس کے سامنے مسائل آتے ہیں، رشتہ داری ہے، خاندان ہے، پڑوس ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، ٹہلنا گھومنا ہے، راستوں پہ جانا چلنا پھرنا ہے۔ یہ تمام تر مسائل جو زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس میں لوگوں کے کیا حقوق ہیں، وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ حقوق العباد کے تعلق سے ہم اور آپ آج سنیں گے۔ آج کے خطبے میں صرف اور صرف والدین کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اور پھر اس کے بعد کے خطبے میں انشاءاللہ دیگر حقوق، دیگر بندوں کے جو حقوق اللہ نے بتائے ہیں یا اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کا مطالعہ کرتے وقت جب بھی آپ دیکھیں گے قرآن کی آیات میں اگر توحید کی بات ہے اور اس کے فوراً بعد اگر حقوق العباد کا ذکر ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ والدین کا تذکرہ فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یاد کرو اس وقت کو اے بنی اسرائیل کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، صرف اللہ الہ واحد کی عبادت کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک طرف توحید کی بات ہے تو فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 151 کچھ ان الفاظ میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے آؤ میں تمہیں کچھ باتیں بتاؤں، آؤ میں ان چیزوں کو بتاؤں جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں بتاؤں کیا چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اللہ کو صرف اکیلے اس کی عبادت کرنا، اکیلے اس کو خالق مالک اور رب جاننا۔ وہی تمہارا حقیقی پالن ہار ہے اور وہ اکیلا ہے، وہی تمہارا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے اور وہ اکیلا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اس جیسی بہت سی آیتیں ہیں، کہاں کون کون سی آیت پڑھ کے سنائی جائے۔ ایک اور آیت سورہ بنی اسرائیل کی جو خطبہ مسنونہ میں ہم نے پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ طے ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے، وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور پھر آگے اس کی تفصیل ہے، خطبے کے دوران اور بھی باتیں آئیں گی۔ یہاں ایک اور اہم بات جو ایک استدلال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو قوم نے کہا کہ یہ کون سی عورت ہے، اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے تو بڑے نیک تھے، یہ کیسے ایسی عورت نکل گئی کہ بغیر شوہر کی اس کو بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے سے بات کرو، تو لوگوں نے کہا کہ اب ہمارا مذاق تم اڑا رہی ہو، اب ہمارے ساتھ تم ایسا، ایک تو تم نے یہ غلط کیا اور اوپر سے تم ایسی باتیں کہہ رہی ہو کہ اس بچے سے گفتگو کرو۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ
چند گھنٹوں کا یا ایک آدھ روز کا گفتگو کرے، یہ تو اپنے اندر ایک اہمیت ہے۔ یہ بھی بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ اس بچے نے کیا کیا کہا ہے، اس بچے نے جب گفتگو کی ہے تو کیا کیا کہا ہے۔ وہ قرآن کے الفاظ میں دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ میں نماز پڑھوں، قائم کروں، زکوٰۃ کی ادائیگی کروں جب تک میں زندہ رہوں، اور وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اور اس کے بعد اور بھی دیگر چیزیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو اس وقت موقع اور محل تھا، انہیں تو صرف یہ بتلانا تھا کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ میری ماں بغیہ نہیں ہے، یہ کوئی زانیہ عورت نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، صرف یہ بات بتانی تھی۔ اور یہی اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے امت کو بتانا تھا اور سمجھانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بھی چیزیں اس میں ایڈ کی اور والدہ کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ روایت سننے سے آپ اندازہ لگائیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، قضا کر کے نہیں۔ فجر کی نماز میں سوئے رہنا اور جب پوری نیند پوری ہو جائے اور ہمارے بزنس کا، تجارت کا، جاب کا وقت آئے، بھوک کا احساس ہونے لگے، نیند پوری ہو جائے تو 9 بجے 10 بجے اٹھنا اور اس کے بعد 2 رکعت 4 رکعت فجر کی سنت کے ساتھ ادا کر لینا، گھر میں پڑھ لینا، کہیں بھی پڑھ لینا، اور اس کے بعد بزنس کے لیے نکل پڑنا، نہیں، الصلاۃ علی وقتہا، اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قلت ثم ایون، یا رسول اللہ یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک، اس کے بعد اور کچھ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنا۔ قلت ثم ایون، اے یا رسول اللہ ایک اور بار بتا دیجئے، اب اس کے بعد میں کیا کروں، یا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ فقال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا چیز آدمی کر سکتا ہے اللہ کے لیے کہ اپنے جان کی اور اپنے مال کی قربانی پیش کر دے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ انسان کی دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین شے اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ساری چیزوں کی قربانی انسان برداشت کر لیتا ہے، سب کچھ کھو دینے کے لیے گوارا کر لیتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے سکون کی سانس لینے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں خرچ کرتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، یہ جو عمل ہے یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد کا عمل ہے۔ آج ہم بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ترستے ہیں، انسان کیا کیا اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے، ان تمام میں بہت افضل ترین عمل ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور اس سے بھی زیادہ افضل ترین عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کچھ چیزیں یہ کہ ہمارے لیے والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کس کس اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے، اور ہم اس چیز میں بہت بڑی چوک کرتے ہیں۔ آج انسان رزق کے لیے کس قدر پریشان ہے، رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے، رزق میں خیر و برکت ہو جائے، زندگی ذرا اور لمبی مل جائے، عمر میں برکت ہو جائے، اس چیز کے لیے انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔
مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ ویزاد لہ فی عمرہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے اور اس کو یہ پسند ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کے رزق میں بڑھوتری ہو جائے، کشادگی ہو جائے، تو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں، اعزہ اور اقارب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ رشتہ داریوں کو جوڑے توڑے نہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ پتہ یہ چلا کہ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ اور رویہ ہمارے لیے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ آج لوگ کیا کیا کر رہے ہیں رزق کی بڑھوتری کے لیے، اضافے کے لیے، وہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن خیر و برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کو بتا دیا۔ ایک اور روایت ہے، انسان اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ انسان رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے، کسی طریقے سے دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے جو اعمال ہیں ان سے اللہ خوش ہو جائے، ہر ممکن انسان کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد کی اگر خوشنودی ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہے، اور اگر والدین کو آدمی ناراض کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ والدین ہی سے ساری چیزیں جڑ رہی ہیں، دنیا کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مشکلات کا حل ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا چاہتے ہو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو خوش کر دو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، اپنے والدین کی ناراضگی سے بچو۔ کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے، اور کیا ہم نے اس چیز کو بنا رکھا ہے۔ انسان خوب اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، بہت دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میرے لیے یہ فائدہ ہو جائے، یہ خیر ہو جائے۔ لا ولد ہے تو اپنے اولاد کے لیے خوب دعا کرتا ہے، نیک اولاد ہو جائے، رزق میں بڑھوتری ہو جائے، زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں، قدم قدم پر بلائیں اور مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں، ہمیشہ ایک نئے فتنے سے آدمی کی مٹ بھیڑ ہو رہی ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ جدید مشکلات آدمی کے سامنے آ رہی ہیں، ساری مشکلات سے نکلنے کے لیے آدمی دعا کرتا ہے۔ اور یہاں ایک حدیث کے اندر مستجاب الدعوات بتا دیا جاتا ہے اس شخص کو جو والدین کی خدمت کرے۔ بڑی مشہور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پچھلی قوموں میں سے کچھ لوگ تھے، 3 لوگ سفر کے لیے نکلے ہیں، سفر کے لیے نکلے ہیں، بڑی تیز کی بارش ہے، بڑی آندھی اور طوفان ہے۔ ان لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک غار میں جا کر کے پناہ لے لی، غار کے اندر گئے۔ اب اس کے بعد غار کا منہ بند ہو گیا، اوپر سے کوئی چٹان گرتی ہے، کوئی بڑا پتھر گرتا ہے، اور اس کے بعد غار کا منہ بند۔ یہ 3 لوگ اس کے ہٹانے کی طاقت رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ آئے تو کیسے آئے باہر؟ تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا سہارا لیا اور اپنی اپنی نیکیوں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے، اے اللہ، ایک روز جب میں بکریوں کو چرانے کے لیے ذرا دور نکلا تھا، بڑی دیر ہو گئی تھی، بڑی تاخیر ہو گئی تھی، اے اللہ جب میں واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں ان کو دودھ پلائے بغیر کبھی سونے نہیں دیتا تھا، آج وہ بھوکے اور پیاسے سو گئے تھے، اے اللہ مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، خود اپنا پیٹ بھروں اور والدین ایسے ہی بھوکے پیاسے سو جائیں۔ اے اللہ میرے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، انہیں بھوک اور پیاس تڑپا رہی تھی، لیکن اے اللہ مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی اپنے والدین سے پہلے میں خود اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر دوں۔ اے اللہ میرے بچے روتے روتے سو گئے، رات بھر میں کھڑے کھڑے انتظار کرتا رہا کہ میرے والدین کی اگر آنکھ کھل جائے تو میں انہیں دودھ پلا دوں۔ اے اللہ میں نے ان کو جگانا بھی گوارا نہ کیا، ان کی نیند میں خلل ہوگا، ان کی نیند ٹوٹ جائے گی، انہیں یہ تکلیف ہوگی، کہیں دوبارہ نیند آئے نہ آئے۔ اے اللہ
اے اللہ اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے سب کچھ کیا، رات بھر کھڑا ہو کر کے میں انتظار کرتا رہا محض اس بات کے لیے کہ انہیں تکلیف نہ ہو، اور اس بات کے لیے بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ مجرم قرار پا جاؤں، اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کیا تھا تو آج میری اس نیکی کے وسیلے سے اے اللہ تو آج اس پریشانی اور تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند آیا اور اس نے جو اپنی نیکی کا وسیلہ پکڑا، اللہ رب العالمین نے اسی وقت اس کی دعا قبول فرما لی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ غور کرو، اللہ کی رضا چاہتے ہو والدین کو خوش کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو اپنے والدین کی ناراضگی سے بچو، اللہ رب العالمین کے ہاں جنت اور اونچا مقام و مرتبہ چاہتے ہو والدین کی خدمت میں، والدہ کی قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، یہاں حاصل کرو۔ چاہتے ہو رزق میں برکت ہو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہتے ہو کہ عمر میں برکت ہو اور اضافہ ہو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اعلان ہماری آپ کی زبان سے نہیں، یہ دربار رسالت سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم اگر کسی قسم کے لیے اپنے لیے خیر چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ مستجاب الدعوات چاہتے ہو، رات رات بھر رو کر دعائیں کرتے ہو، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مشکلات تمہاری دور نہیں ہوتی ہیں، اگر تم اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہو، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ان والدین کے لیے ہمارے دل میں کیا مقام ہے، کیا جگہ ہے، آپ ان آیات کی روشنی میں، ان احادیث نبویہ کی روشنی میں ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ ہم ان والدین کے ساتھ کیا کچھ کرنے لگے ہیں۔ ان والدین کے مقام و مرتبے کو جس طریقے پر شریعت نے بتایا اور متعین کیا ہے، کیا اسی طریقے پر آج ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پورے حقوق کی ادائیگی ہو؟ اور اسی پر اکتفا نہیں، آئیے کچھ چیزیں اور ہم اس طور پر سمجھیں کہ اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی اور ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ان کو تکلیفیں دینا، ان کو پریشان کرنا، ان کی جائز خواہشات کو پوری نہ کرنا، ان کی بیماری اور ان کے مرض کے اندر ان کی خدمت یا ان کا صحیح علاج نہ کرنا کتنی سخت وعید ہے، ان کی بات ذرا پہ ٹھکرا دینا، ان کی باتیں نہ ماننا، ہر بات اپنے اعتبار سے لے لینا، میرے بھائیوں دیکھو کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع سے فرمانے لگے رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف۔ معاملہ کیا ہے؟ صحابہ سن کر حیران ہیں، یہ بد دعا دربار رسالت سے دی جا رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یہ کیسی بے عزتی کے لیے بد دعائیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کون بد نصیب ہے وہ کہ جس کے لیے محمد الرسول اللہ بد دعائیں دینے پر مجبور ہیں؟ وہ نبی جس کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین کا لقب قرآن کے ذریعے سے اعلان کیا جا رہا ہے، پوری کائنات کے لیے جو ذات رحمت بنا کر کے بھیجی جا رہی ہے، آج اسی رحمت للعالمین کی زبان سے بد دعائیں سننے کو مل رہی ہیں۔ کون بد نصیب ہے وہ شخص؟ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، پریشانی اور کمزوری کے عمر میں پایا اور اپنے آپ کے لیے جنت کا مستحق نہ بنا سکا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، وہ بد نصیب ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بد دعائیں کس کے لیے مل رہی ہیں اور کیسے لوگوں کے لیے مل رہی ہیں، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبائر، سن لو کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ گناہ کہ جس کے سرزد ہو جانے پر انسان جب تک اس کا تذکرہ نہ کرے تب تک اللہ رب العالمین کے ہاں معافی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا نام لیا، کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کبیرہ گناہ مانے جاتے ہیں۔ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، وقتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنا، والیمین الغمیس، آدمی کسی سے قسم کھاتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، اپنی قسم توڑ دیتا ہے، تو ایسے 4 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں سخت اور کبیرہ گناہ والے مانے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے کہ انسان اگر اس کو کر بیٹھے تو پھر انسان کے لیے جب تک اس کا تذکرہ کر کے معافی نہ مانگے تب تک معافی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو بندوں کے حقوق سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں وہ بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ جب تک اولاد اپنے والدین کے لیے
اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کے بعد ان سے معافی نہ طلب کرے تب تک ان کی معافی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اور ایک اور سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب کی روایت، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، 3 قسم کے وہ لوگ کہ جن کی اللہ رب العالمین عبادتیں قبول نہیں کرتا، صرفا ولا عدلا، نہ نوافل قبول ہوتی ہے نہ فرائض قبول ہوتے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک چیز بتائی جا رہی ہے، نہ ان کی نفلی عبادتیں قبول اور نہ ہی فرض عبادتیں قبول ہوں گی۔ وہ کون 3 قسم کے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا عاقن، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ومنان، کسی کے ساتھ اس نے کچھ کیا ہے اب لوگوں کے سامنے عام کرتا جا رہا ہے، اس کے اوپر احسان جتلا رہا ہے، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا اور ایسا کیا، ایسا کیا، تمہارے لیے یہ تکلیفیں تھی، میرے ذریعے سے دور ہوئیں، میں نے تمہارے ساتھ کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ یہ جب احسان آدمی جتلاتا ہے، لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وہ مکذب بالقدر، تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کو جھٹلاتا ہے، کہتا ہے نہیں جو کچھ ہم کریں گے وہی ہے اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، نہ ان کی نفلی عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ان کی فرض عبادتیں قبول کی جاتی ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، فرمایا ملعون ملعون ملعون۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ کس کے لیے لعنت بھیجی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں، آپ تو لعن طعن کرنے سے منع کرنے والے ہیں اور آپ لعنت بھیج رہے ہیں، آپ 3 بار لعنت بھیج رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا، آستانوں پر جا کر کے ذبح کرتا ہے، کسی بڑے بزرگ پیر فقیر کے نام سے ذبح کرتا ہے، کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، تو ایسا شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر لعنت بھیجی گئی، دربار رسالت سے یہ لعنت بھیجی گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ من ادرک ابویہ، کہ جس شخص نے اپنے والدین کو پایا اور اس کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، ان کی خدمت کا جو حق تھا وہ نہیں ادا کیا، تو ایسا شخص واقعی میں لعنت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز کی طرف ایک اشارہ ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا طریقہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا طریقہ ہے، کیا انداز ہونا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پاؤ، تو بڑھاپے کی عمر کے لیے خاص ہے جی، بڑھاپے میں اسپیشل یہ خیال کرنا ہے اور پوری زندگی تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بڑھاپے میں تم بطور خاص دھیان دینا، اس لیے کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ والدین ہر چیز کے لیے بار بار نہیں کہہ پاتے۔ تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف تک نہ کہنا۔ یہ اف کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے جو جملہ اپنی زبان میں الگ الگ اعتبار سے لینگویج میں کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں ہوں، اس طریقے کے الفاظ جو بہت مختصر سے کسی بات پر اعتراض کرتے ہوئے یا انکار کا ایک انداز اختیار کرتے ہوئے آدمی جو کہتا ہے، تو وہ جملہ مراد ہے اف سے، کہ والدین اگر تمہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ کہیں تو تم اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا تک نہیں، وقل لہما قولا کریما، بات کرنا تو نرم انداز سے بات کرنا، یہ نہیں کہ آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتی، ایک بار ہم نے کہا، 2 بار کہا اور آپ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ماں باپ ہیں، ممکن ہے بڑھاپے کی عمر میں کچھ چڑچڑاہٹ ہو جائے، جیسے بچہ اپنے بچپنے میں ایک بار نہیں سینکڑوں بار پوچھتا ہے یہ کیا ہے، ہاں ابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایک ہی چیز کو متعدد بار بچہ پوچھتا ہے اور ماں باپ متعدد بار اس کو بتاتے ہیں، ایک ہی بات نہ جانے کتنی بار بتانی پڑتی ہے۔ اب آپ جب صبح میں نکلتے ہیں
بیٹا شام میں ذرا جلدی آ جانا، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا شام میں ذرا جلدی آ جانا، تمہارے فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں، ذرا ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور یہ کام بھی رہے گا تو تم آج ذرا جلدی چلے آنا، آج تم اپنے دوستوں کے ساتھ ٹہلنے گھومنے نکلو تو ذرا جلدی واپس چلے آنا، بہت دیر کر دیتے ہو، بہت تاخیر ہو جاتی ہے، آتے ہو دروازہ کھولنا پڑتا ہے، نیند ٹوٹتی ہے، خراب ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے ابا جلدی آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جاتے جاتے دروازے پہ بیٹا ذرا خیال کرنا، ایک بار کہا نا ابا، ایک ہی بات بار بار آپ بولے جا رہے ہیں، ایک ہی بات پر اسی کو آپ بار بار دہرائے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، ایک بار کہہ دیا ہم نے۔ یہ اسلوب عام ہے، ذرا ذرا سی بات پر اپنے ماں باپ کے اوپر آدمی شعلہ بیانی کا انداز اختیار کر لیتا ہے، سخت سست جملے بولنے لگتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تم اف تک نہ کہنا۔ اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ جن کے لیے یہ بہترین انداز اور ایک بہترین اصول ہمیں دیا گیا ہے۔ مغرب کے تہذیب و تمدن، یورپین کلچر نے آج اپنے بوڑھے والدین کے لیے اولڈ ایج ہاؤس کھول رکھا ہے، اور بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے اس میں جمع کر دیتے ہیں، منتھلی فیس دے کر کے کسی طریقے سے ان کی بڑھاپے کی زندگی گزرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتنے ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیسی کیسی بدسلوکیاں کرتے ہیں، گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایسے بہترین اصول اور ضابطے دیے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے، جیسے جیسے وہ ہمارے لیے جو ہے کچھ خدمت کا موقع دیتے ہیں تو ہمارے لیے مزید اجر و ثواب کا باعث ہے، اور بوڑھے ماں باپ کی قدر ہے۔ یہ ہے اصل میں اسلام کا اصول اور ضابطہ۔ اور میرے بھائیوں، یہاں پر آ کر کے ایک بات بھی میں یہ عرض کرتا چلوں، کاش کہ ہم نے اور آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کو بچوں کو پڑھایا ہوتا، بچوں کو اس کے ترجمے سنائے ہوتے کہ بیٹا ماں باپ کا کیا حق ہے، اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے سن لو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آج ہزاروں ماں باپ، اور ہزاروں نہ کہیں کہ 99% ماں باپ اس طریقے کے شکایت میں مبتلا ہیں کہ والدین کی طرف سے جو ان کے لیے حسن سلوک ہونا چاہیے وہ نہیں، لیکن اس کا کل ذمہ دار اولاد نہیں ہے، اس کے کل ذمہ دار بچے نہیں ہیں، اس کے ایک بڑے ذمہ دار ہم خود جو والدین ہوں وہ ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، ان کو بچپن سے سکھایا نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں ہے۔ اور جو ہمارے بچوں کے دادا دادی ہیں، ہم جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہم نے ان کی بھی خدمت ایسے انداز سے کی تھی کہ وہ بچہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، ایک بہت مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، جب اس کے دادا دادی انتقال ہو جاتے ہیں تو وہ جس برتن میں کھاتے تھے وہ برتن بچہ بڑی حفاظت کے ساتھ لے جا کر کے رکھتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ برتن اب کس کام کا، دادا دادی نہیں رہے اور تم اس برتن کو کس لیے حفاظت سے رکھے جا رہے ہو؟ کہا ابا کل کے روز جب آپ بھی بڑھاپے میں ہوں گے تو یہ برتن مجھے کام آئے گا اور میں آپ کو دوں گا۔ ایک بیٹا یوں بھی کہتا ہے کہ ہم اپنا گھر جب نیا بنائیں گے کسی آشرم سے قریب بنائیں گے کہ جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹہلنے گھومنے جائیں تو آپ کو آشرم پہنچا دیں گے، وہیں کھانے پینے کا انتظام ہوگا، آپ کر لینا۔ یہ بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں جو ان ماں باپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بچوں کو صرف زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر کر کے دکھاؤ اور بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ بوڑھے ماں باپ کی کیا قدر و قیمت ہے، بزرگوں کی کیا حیثیت ہے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، انہیں بتاؤ۔ اور بتاؤ کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمہ اللہ نے کیا کچھ کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک بار نہیں 1000 بار اپنے بچوں کو یہ واقعہ سناؤ۔ کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے صحابیت۔ انسان ولی ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، بہت اللہ کے نزدیک بڑا مقرب بندہ بن سکتا ہے، لیکن اب صحابیت کا یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ رسول کائنات کے اوپر ایک نظر جس نے اسلام کی حالت میں دیکھا تو اپنے اوپر جہنم حرام کر لیا، جنت واجب کر دی۔ یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یمن سے کچھ قافلہ آتا ہے، قافلے کے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ اویس نامی ایک شخص ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے لیکن ایک مسئلہ درپیش ہے۔ مسئلہ یوں ہے کہ وہ اپنے بوڑھی والدہ کے لیے خدمت میں اکیلا ہے اور کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے، وہ
وہ آئے یا نہ آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اویس سے کہو کہ وہ وہیں پر رہے، اپنے والدہ کی خدمت کرے، یہاں نہیں تو وہاں ملاقات کر لیں گے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر یاد رکھنا اگر تمہاری ملاقات کبھی اویس سے ہو جائے تو اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دے، تم اپنے لیے اس سے دعائے مغفرت کر لینا۔ کون ذات ہے جو اپنے لیے دعائے مغفرت کی التجا کر رہی ہے؟ یمن سے قافلہ آیا ہے، پتہ لگایا جا رہا ہے اویس نام کا کوئی شخص آیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، ہاں فلاں شخص اویس نام کے ایک آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے۔ رسول پاک کی زبانی ہم نے سنا ہے، ان خیر التابعین اویس القرنی، سب سے بہترین ترین تابعی حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ سمجھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے تعلق سے کیسی کیسی تنبیہ ہمارے لیے کی ہے۔ ایک موقع سے صرف دودھ پلانے والی ایک خاتون آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتی گئیں، آپ نے اپنے جسم کی چادر مبارک زمین پر بچھائی اور ان کو اشارہ کیا کہ آؤ اس پر بیٹھ جاؤ۔ صحابہ پریشان ہیں، یہ کون سی عورت ہے کہ جس کے لیے جسم اطہر کی چادر مبارک کو دھول سے لگایا جا رہا ہے، زمین پر بچھایا جا رہا ہے؟ یہ خوش نصیبی کس کو مل رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بدن کی چادر اب زمین پہ بھی بچھائی جائے اور اس پر کوئی اپنی جو ہے اس پر کوئی شخص بیٹھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ اور ایک اور روایت سن کر کے جاؤ، مسلم شریف کی روایت تفصیل کے ساتھ ہے، حضرت جریج نامی پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل میں بڑے نیک شخص گزرے ہیں، اور یہ واقعہ یاد کر کے جاؤ، اور اس بات سے کیا بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، ایک مسئلے کی وضاحت ہے وہ بھی یاد کر کے جائیے۔ حضرت جریج کا واقعہ یوں ہے کہ وہ اپنے عبادت گھر کے اندر عبادت میں مصروف ہے، ان کی والدہ آتی ہیں کہتی ہیں جریج نماز کی حالت ہے، کہتے ہیں یا رب امی و صلاتی، اے اللہ ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو دوسری طرف میری والدہ کی پکار ہے، میں کیا کروں؟ والدہ واپس چلی گئیں، دوسرے روز پھر آئیں، وہی حالت ہے، یا رب امی و صلاتی، اے اللہ میں کروں تو کیا کروں، میری نماز بھی ہے اور میری والدہ کی پکار بھی ہے۔ تیسرے روز پھر آئیں اور یہی کنڈیشن ہے، اور اس کے بعد کہا جا تجھ کو کسی زانیہ سے تمہاری بھیٹ ہو، ملاقات ہو، یا تم فلاں کا چہرہ دیکھو۔ اس طریقے سے ان کے اوپر ان کی والدہ نے بد دعا دیا اور ان کی بد دعا قبول ہو گئی۔ ایک زانیہ عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے، کس کا بچہ؟ شادی تو ہوئی نہیں، جریج کا بچہ ہے۔ آیا لوگوں نے مارا پیٹا اس قدر کہ ان کے عبادت گھر کو گرا دیا، بڑے نیک اور تقوی والے بنتے ہو اور تمہارے ساتھ تمہاری یہ نسبت ہے۔ حضرت جریج نے کہا سنو۔ اب اس کے بعد انہوں نے دعا کی اور اس بچے سے کہا بول بچہ تیرا باپ کون؟ کہا فلاں چرواہا، فلاں بکریوں کا چرانے والا۔ اور اس کے بعد جو کچھ بھی قوم نے کیا ان کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں جو بات بتانی مقصود ہے کہ اگر ہم اور آپ فرض نماز کے علاوہ سنت یا نفل کے اندر مصروف ہیں، ہم رکوع میں ہیں، ہم سجدے میں ہیں، سجدہ وہ کہ اس سے زیادہ قربت اللہ رب العالمین کے ساتھ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آپ نماز توڑ دیجئے اگر ماں باپ پکار رہے ہیں، صرف فرض پوری کرنے کی اجازت ہے۔ آپ رکوع میں ہیں، نماز ختم، والدہ نے کہا بیٹا نماز ختم، سجدے میں ہے نماز ختم، کسی بھی کنڈیشن میں ہے نماز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ نے پڑھا ہے تو یہ والدین کی بڑی نافرمانیاں ہوں گی کہ والدہ نے پکارا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب ان کے کام کر لینے کے بعد آپ ان کے کام کر لینے کے بعد نماز ترک کر دیں، بلکہ آپ بعد میں نماز پڑھیے۔ اتفق، یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اتفق اہل العلم علی ان بر الوالدین فرض واجب وعقوقهما حرام۔ لوگوں سن لو، والدین کی اطاعت فرض اور واجب ہے اور ان کی نافرمانی حرام ہے۔ یہ کیسی حدیثیں اور کیسی آیات اور کیسے علماء اکرام کا اتفاق ہماری نگاہوں کے سامنے گزرتا ہے، پردے سماعت سے ٹکراتا ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن آج افسوس ہمارا عمل وہی ہوتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے پر چل رہا ہے چلنے دیجیے۔ والدین کی قدر و قیمت کو سمجھیے، ان کی زندگی کو اپنے لیے رزق میں بڑھوتری، عمر میں اضافہ اور جنت کے حصول کا ذریعہ سمجھیے، اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں بنائیے، سنواریے۔
عیون الاخبار ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس میں اسلاف کے جو ہے صفات کا تذکرہ ہے۔ یحییٰ برمکی نامی ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کے دور میں سیاسی اعتبار سے کچھ ایسی مشکلات آئیں کہ ان کو اور ان کے بیٹے کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ بیٹا اور باپ ایک ہی روم میں ہیں، چراغ کے ذریعے سے وہ رات بھر پانی کچھ گرم کر کے سخت سردی کے موسم میں بیٹا فجر کی نماز کے لیے اپنے والد کو پانی مہیا کرتا ہے۔ جیل والوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں تو اس روم سے چراغ ختم کر دیا گیا۔ اب بیٹا اور باپ کیسی سخت تکلیف اور پریشانی میں ہے، سردی کا موسم ہے، فجر کے وقت ٹھنڈی کے موسم میں وضو بنانا اور ایک بزرگ شخصیت کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے کیا کام کیا، رات بھر اس پیالے کو اپنے بدن سے، اپنے چمڑے سے، اپنے پیٹ سے یوں لگا کے رکھا کہ شاید اس کی کچھ گرمی ہو کہ جس کے ذریعے سے پانی کی ٹھنڈک مر جائے اور میرے بوڑھے والد، میرے بوڑھے اور ضعیف والد کچھ اس سے وضو بنانے میں سہولت اور آسانی پا سکیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم اگر تم اس کام کو نہ چھوڑے تو یاد رکھو کہ تمہیں پتھروں سے مار مار کر تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا اور اس جگہ سے تمہیں نکال دیں گے۔ قال سلام علیک، گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، پتھروں سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور آگ میں جلائے جانے میں بوڑھے ماں باپ بھی شریک ہیں، اس کے بعد بھی اس بندے مومن کی زبان سے نکلتا ہے سلام علیک، ابا جان آپ کے اوپر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، آپ کے لیے ابھی بھی میں اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ماں باپ اگر کبھی کسی قسم کی ذرا سی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ناانصافی ہے، یہ ان کی چوک ہے، انہیں ناانصافی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ والدین کا مطلب سب ایک برابر ہوں، کسی کے ساتھ دو طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے، یہ والدین کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھی فطری طور پر کسی کی طرف میلان زیادہ ہو جائے تو اس چیز کو دوسرے بچوں کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیے پوری زندگی اگر آپ نے ان کی خدمت کی تو صرف اور صرف ایک مرتبہ جو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ان بوڑھے ماں باپ نے اپنے سے بہتر آپ کو کھلانے پلانے کی کوشش کی ہے، خود تکلیفوں اور پریشانیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے آپ کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے دور رکھا ہے، اور یہ ماں 9 مہینے تک کتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے اس نے زندگی گزاری ہے۔ وہ 9 مہینے کی مدت اس کی چاہت کچھ اور ہے کھانے کی، بچے کو نقصان کرے گا وہ نہیں کھا سکتے۔ سردی کا موسم ہے، بہت خواہش ہے کچھ ٹھنڈی چیزیں بھی کھا سکتے، کچھ اور چیزیں کھا لیں، لیکن بچے کو نقصان کرے گا نہیں کھا سکتے۔ اور وہ 2 سال کا عرصہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ دودھ اصل میں ہمارے جو پیٹوں میں جاتا ہے وہ اصل میں ماں کا خون ہوتا ہے، وہ خون سے دودھ بنتا ہے۔ اپنے آپ کو کیسی تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے یہ بوڑھے ماں باپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی عزت اور ان کی قدر ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً ایک بہتر سماج کے لیے ہر طرح سے خیر کا باعث ہوگا۔ آج ہمارے والدین کی بڑی ناقدریاں ہوتی ہیں، یہ تو ماں باپ ہیں، یہ تو ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی عزت کی خاطر اپنی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لائے، کبھی اپنی زبان پر اپنے بچوں کی شکوہ شکایت نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ ہمارے بچوں کی بے عزتی ہوگی۔ آپ ان کے جذبات کو سمجھو اور ان کی قدر کرو، انشاءاللہ ہم سب کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کا خدمت گزار بنا۔ رب العالمین جو کتاب و سنت نے والدین کی خدمت کا مطالبہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں ان مطالبات کو پورا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے اوپر ایسے ہی رحم فرما جیسا انہوں نے ہمارے لیے ہماری بچپن میں تربیت کی ہے۔ اے اللہ
ہمارے جو مسلمان بھائی قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ جو بیماری پریشانی میں مبتلا ہے انہیں ان چیزوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہر طرح سے ہمارے لیے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین میں ثبات قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں استقامت والا بنا۔ اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔